صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسٹیج تو لے کے آخر تک آواز جا رہی، بابا جی نو پتہ چل جاوے کہ واقعی جڑا میں مشن دے کے گیا وہ مشن دے سارے لوگ قائمن تے بلند آواز نہ دوسری پڑھنا، زور لا دے سینے دا، پتہ چلے حضور دے غلام بیٹھے ہیں۔ الصلاۃ والسلام گونج پہ آ جاوے، سٹیج تو بھی گونج پہ آ جاوے، سارے اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا، جتنا مجمع بیٹھے اتنی آواز نہیں آ رہی، اونچی آواز نہ دوسری، اونچی آواز نہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، نعت خوانان حضرات اور حضور کے غلام جو آپ سب امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ ورضی اللہ عنہ کے عرص مبارک کی بابرکت تقریبات کے آخری نشست میں حاضر ہیں۔ میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال تو بتا بابا جی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، 104 بخار ہو فیض آباد کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں تو پھر بھی جا کر فیض آباد کے پل پر کہہ دیتا ہے کہ انہیں جانا، جو تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو تو میں آخر دعویاں کر دینی ہے، جو تسی زود نہ لا انہیں جانا، انہیں جانا، زور نہ لانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اسٹیج سے بھی آواز ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے مریدوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے لاکھ مرید ہیں، کن کو اپنے مدرسوں پر ناز ہے، کن کو کیا، کسی کو کیا ناز ہے، کسی کو اپنے پیسے پر ناز ہے، جب وہ سب لوگ اسلام پر مشکل وقت آیا
تو دم دبا کر اندر بیٹھ گئے، حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، تو اس وقت ایک ہی مرد قلندر نے باہر نکل کر کہا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب آپ کو دوسری بلڈنگ سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا پولیس والوں کو کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز، کہ بابا جی نے اعلان کیا کہ تم نے اگر آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو ہم میدان عمل میں ہوں گے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا کہ کوئی بھی لوگ نہیں تھے۔ آج بھی اس تصویر کو دیکھا جائے تو بابا جی اکیلے تنہا اسمبلی ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز، جو فکر کی گرمی سے، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، کہ جب کہا فرانس کے سور نے کہ میں نے علن اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے، تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سبن بیجن انج نہیں، زور نہ نعرہ لاگے، سینے دا زور لاگے، فقتلو دی آواز آنی چاہی دی، من سبن بیجن رسول کی ایک ہی سزا، انج نہیں۔ جنہ نے بابا جی دے ہتھوں عشق رسول دا جام پیتا، بابا جی فرماتے ہیں بیک بیک کے محبت نہیں ہوندی، محبت ہوندی ہے انیوا، دائیں بائیں نہیں، دائیں بائیں ویک کے نہیں، کون بیٹھا کون نہیں، بھاوے کوئی سٹیج تے بیٹھا یا بھاوے مجمع بیٹھا، جو تک حضور نال انیوا محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ دے وچ مقبولیت نہیں ہوئے گی۔ یہ پکی گل ہے، کیونکہ اے سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانو دتا۔ میں اس تو گل کراں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کی اپنے ہیں، وہ سسٹم ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں انیوا محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی۔ دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو، پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا، اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں، یعنی افضلیت، یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں، اور رسول کے بعد بھی سب سے افضل ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا، عروہ بن مسعود بعد میں پھر صحابی بن گئے، حضور کے غلام بن گئے، انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا۔ اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت انواعی ہو سکتی ہے، دائیں بائیں نہیں۔ بابا جی فرمائیں تھے نہیں اپنے تو لبادے کٹو، بیک بیک جی میں تسی دین دا کام کر رہے ہیں، دین تختے نہیں آنا، دین دا کام ہونا ہے انواع۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف عروہ بن مسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا، کہ یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں، اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی۔ تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے کر کے کرنی ہے، ایسے کر کے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا امسس بذر اللہ نحن نفر و ندعو، فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو، نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ یہ بات ہے، بنا دیکھے بات کی۔ یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی، اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا و مولا کے سامنے بات ہو میرے آقا خاموش رہیں، تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے۔ حضور نے مور لگا دی، فرمایا قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کرے۔ اب تو یہ بات ہو گئی امت کے پہلے خلیفہ، اب آج امت کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے خط لینے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی روضہ خاک پہ وہ زنانی خط لے کے جا رہی ہے، اسے خط لے کر آؤں۔ یہ ہے مولا کائنات۔ میں پہلے آپ کو مولا کائنات کو بتا دوں، مولا کائنات ہے کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کا علم پھر با میں بند ہے، اور فرمایا اس پورے با کا جو ہے وہ علم اس نقطے میں بند ہے، تو فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی اس با کا نقطہ ہے۔ اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی؟ حضرت زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور مولا کائنات کو حضور نے روانہ کیا، فرمایا جاؤ بھائی اس زنانی سے خط لے کر آؤ۔ مولا کائنات چلے گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم دیکھا تو وہ روضہ خاک پر موجود تھی، ہم نے اس کی اونٹنی کو پکڑ کے بٹھا دیا، فرمایا خط نکالو۔ یہ آج کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا؟ اس نے کہا خط کوئی نہیں، یہ آج کا کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈال جائیں، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، مسجد کے محراب پہ کڑیاں ناچ جائیں، تب بھی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ یہ وہ تو نہیں نا، وہ تو پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا